اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون توکل پہ ہے، توکل علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور توکل کیسے انسان بڑھا سکتا ہے، اور توکل نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناخوشی ہوتی ہے۔ تو بے حد اہم ہے یہ توکل کا موضوع، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ توکل کرنے والے اس کو بہت پسند ہے، وہ اسے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو توکل کی اہمیت اور فوائد تو یہ آخر تک سنیں، یہ ایک سے زیادہ ایپیسوڈ ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ 5-6 ایپیسوڈز ہوں توکل پہ۔ اس سے پہلے شکر اور صبر کے 24 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اس میں بھی کچھ جو ایپیسوڈز تھے اس میں توکل اور تقوی کا بھی بیان تھا شامل، ایسی آیات اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں جن میں صبر اور شکر اور توکل اور تقوی اور ان سب چیزوں کا وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو وہاں بھی کچھ مضمون آیا ہے، مگر اتنا تفصیل سے نہیں جو اب ہوگا۔ اب جو بھی اور بھی آیات کچھ اور اس میں اضافہ کیا ہے، جن میں بے شک صبر شکر نہ ہو، صرف توکل ہو۔ بعض ایسی ہیں جس میں توکل و تقوی ہوگا، بعض ایسی ہیں جس میں توکل و صبر ہوگا۔ تو یہ سب آپس میں ان کا تعلق ہے۔ توکل حاصل کرنے کے لیے، متوکل ہونے کے لیے شکر اور صبر بھی کرنا بڑا ضروری ہے، وہ بھی ہے، اس لیے ان سب کا آپس میں لنک ہے، آپس میں بہت تعلق ہے۔ تو ایسے ہی توکل اور تقوی جو ہے ان کا بہت آپس میں تعلق ہے، تو ان کا کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اب مزید جو ہے وہ یہ جو سیریز ہے بیانات کی، یہ ایپیسوڈز کی، یہ 1 سے ہو سکتا ہے 500 تک ہو یا کچھ ایسے، تو سب ایپیسوڈ سنیں، بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے۔ توکل انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتا ہے جو توکل کرنے، مگر انسان کی اپنی ضرورت ہے زندگی خوش رکھنے کے لیے، خوشحالی اور سکون اور اپنی ڈپریشن اور سٹریس کو دور کرنے کے لیے بے حد اہم ہے یہ توکل۔ صرف وظیفے پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، وظیفے جو ہیں ان میں عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ توکل تبھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں وظائف، جو کچھ یا ذکر اللہ تعالیٰ کا یا قرآن پڑھتے ہیں، تو بڑا فوکس کے ساتھ پڑھیں تاکہ مفہوم کا بھی پتہ چلے، اور اس پہ عمل، اصل چیز عمل ہے، عمل کے بغیر کوئی چیز نہیں کارآمد ہوگی۔ جو بھی آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ میں نے بہت ہی احتیاط سے، بہت ہی غور سے، محنت سے، اور میں اصل میں پہلے میں بتا چکا ہوں شکر اور صبر کے 3-4 سالوں سے ان مضامین پہ میں غور کرتا رہا، کچھ نوٹس لکھتا رہا، پھر میں مصروف ہو گیا قرآن مجید کی تفسیر میں زیادہ، مگر یہ ساتھ ساتھ میں نوٹس لکھتا رہا اس کے۔ تو اب انہی جو نوٹس لکھے تھے تو انہی کو بنیاد بنا کے تو میں نے یہ مضامین اب تیار کیے ہیں، اور بہت محنت سے کیے ہیں، بہت احتیاط سے کیے ہیں۔ تو جہاں تک بھی ممکن ہو میں اس کو تفصیل، مگر اتنی بھی بہت زیادہ تفصیل نہ ہو کہ پھر وہ ابزارب کرنی مشکل ہو جائے، تو آسان اور سادہ الفاظ میں کوشش کی ہے ان جو میں بیانات ان کو لکھنے کی، اور پھر آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ جو میں نے لکھا ہے میں اس کو اب پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ تمہید توکل کی جو ہے وہ ایسے ہے: توکل سے مراد ایمان کے ساتھ صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ ایک ایک لفظ دھیان سے اور غور سے سنیں، ایک ایک لفظ کی یہاں اہمیت ہے۔ صدق دل، صرف دل بھی نہیں، صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور اپنے وسائل کوئی بھی آپ کے ہیں، جب بھی کوئی مشکل مصیبت ہوتی ہے تو وسائل جو بھی ہیں ان کو استعمال کرنا، اور تدبیر اختیار کرنا، یعنی عقل اپنی استعمال کرنی ہے آپ نے، تدبیر، مشورہ کرو آپس میں، گھر والوں سے، دوستوں سے، جو بھی آپ کے سمجھ مخلص ہیں، کہیں بھی مشکل مصیبت آتی ہے تو تدبیر کرنا کہ عقل، اپنی دانش، عقل اور اپنا تجربہ، یہ سب تدبیر میں ہے۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد
پہلی چیز یہ ہے اپنی کوشش، اپنے وسائل کو استعمال و تدبیر کرنے کے بعد اپنے معاملات، جو بھی معاملات آپ کے ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مصیبت ہے، ساری مصیبت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں اپنی ملازمت کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنا، بچوں کی تعلیم کے متعلق فیصلہ کرنا، بچوں کی شادیوں کے متعلق فیصلہ، کوئی بھی جب فیصلے کرتے ہیں، لازمی نہیں ہر چیز وہ مصیبت اور آزمائش والی ہوتے ہیں، آپ جو بھی فیصلے کرتے ہیں زندگی میں، اس میں یہ سب جو ہے اس میں اس کا خیال رکھیں کہ آخر اللہ پر بھروسہ، اپنی کوشش، اپنی سمجھ، اپنی دانش، وسائل استعمال کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سب معاملات جو ہے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اس دعا کے ساتھ پہ دعا بھی کریں، جو کچھ آپ نے کیا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ، اور امید کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ درست ہوگا۔ آپ نے تو کوشش کر لی، آپ نے تدبیر، وسائل، مشورہ کر لیا سب کچھ، اس کے بعد جو نتیجہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ہمارے لیے، اور ان کو اللہ ہی کے رضا سمجھے، پھر نتیجہ جو بھی ہو، اگر آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہے تو یہ افسوس کرنے نہیں بیٹھ جانا اور یہ اس پہ اتنا پریشان ہو جائیں کہ مگر یہ ہے کہ بس یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں، اسی بھی بہتری ہوگی۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر قبول آپ کی نہیں ہوتی جو بھی آپ کی منشا ہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ناراض ہے کسی بات پہ، اور غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، ایسا تو نہیں میں روزے نہیں رکھ رہا، ایسا تو نہیں میں زکوٰۃ نہیں دے رہا، ایسا تو نہیں میرے ارد گرد ہمسائے، میرے رشتہ دار مجھ سے کچھ خفا ہیں، مجھ سے کچھ زیادتیاں ہوئی، میں کسی کے حقوق تو نہیں جو ہے نا نقصان پہنچایا۔ یہ سب غور کریں بیٹھ کے۔ پہلی یہ چیز ہے، جب بھی آپ کے اوپر مصیبت، غم، کوئی چیز آئے، ایک دم سے اس پہ نہ آ جائیں کہ جی میں تو بے گناہ ہوں اور میرے تو کوئی قصور نہیں، میرا تو کوئی خطائیں نہیں، تو مجھ سے یہ کیوں چیزیں تکلیفیں آ رہی ہیں۔ نہیں، جب بھی تکلیفیں، مصیبتیں کوئی بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے، آپ کے اعمال کچھ ایسے ہیں جس میں یہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بڑھانا چاہتا ہے، مگر وہ آخری چیز ہے۔ پہلے صحیح اس پہ رکھیں گے تو آپ اصلاح ہی نہیں آپ کی ہوگی۔ پہلی چیز اپنا اندر دیکھیں کہ آپ میں کیا خامی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی منشا ہے اس کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ ہے کہ اس امید کے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا کہ رجوع کرو، میری طرف احتساب کرو، اپنی غلطیاں کو احساس کرو، اور توکل کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بے حد اہم ہے ایمان، آپ کا اندر کا دل کا جو ایمان ہے، یقین جو ہے اپنے دین پہ اور اس پہ قائم رہنے پہ، اور جو بھی عبادت کرتے ہیں اس پہ قائم رہنے پہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنے سے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے تو اپنی زندگی گزارے، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اس پہ قابو رکھیں، اسراف ہے نہیں کریں، ضائع نہ کریں چیزوں کو، تکبر نہ کریں کسی کے حقوق، خاص طور پہ جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہیں حقوق العباد جو ہے ان کا بھی خیال رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور پھر یہ کریں گے تو توکل اللہ تعالیٰ پہ بہت آپ کا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ توکل زیادہ کرنے کے لیے کوشش اپنی پوری کرتے رہیں، جہاں کوئی خطا کمی بیشی ہو توبہ کریں، اپنا رجوع کریں اور واپس آ جائیں۔ بے حد اہم ہے، بے حد اہم۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھیں، جب بھی آپ کی منشا کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے اسے دل سے قبول کریں، اور ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، پھر مایوس نہ ہو کہ بیٹھ جائیں کو یہ تو نہیں ہونا، مجھے تو یہ چیز بس ایسے ہی رہنی ہے، میں تو کامیابی نہیں ہوگی زندگی میں، تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تعلیم میں، یا کوئی بھی میں یہ اب تو میں نے مایوس ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ مہربانی نہیں تو ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ خوش ہے تو قبول نہیں ہو رہا تو پھر مایوس بھی نہیں ہو، مایوس نہیں، پھر کوشش جاری رکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مایوس نہیں ہو، اس کی رحمت جو ہے وہ بے حساب ہے، وہ بے حساب، وہ کہیں ہر چیز سے زیادہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ کی جائز خواہشات جو ہے اس کو کوشش جاری رکھیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ یہ بھی کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت ممکن ہے کہ آپ کے اعمال کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا، یا آپ کو تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو پہلی چیز انسان کو یہی دیکھنی چاہیے کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، میں کیا گناہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے کوئی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو غم اور مصیبتیں یا کوئی بھی دیگر مسائل اگر حل نہیں ہو رہے تو اس کو سبب سمجھیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ پہلی چیز انسان، کوئی بھی، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، میں اپنی اولاد کو بھی یہی ہمیشہ کہتا ہوں، کبھی مصیبتیں اور غم اور تکلیفیں آتی ہیں دوسروں پہ نہیں ڈال دو، او ہو یہ تو اس کی وجہ سے ہے، تو یہ تو اس کی وجہ سے ہے۔ نہیں، اب آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اپنے اندر دیکھو، بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیکھو کہ اس کی وجہ سے مجھے آیا، وہ کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، مجھے یہ بیماری آتی ہے، اولاد کو یہ بیماری آتی ہے۔ نہیں بھائی، خدا کے لیے اپنے اندر اصلاح دیکھو، اپنے اندر خود آپ اندر دیکھو، اپنا اندر پاکیزگی کرو اور اس کو تطہیر کرو۔ یہ ہے، دوسروں کا تو آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا، وہ دعائیں کریں تاکہ اس سے وہ بھی ہٹ جائے گا۔ اگر کوئی اور کوئی کچھ آ رہا ہے آپ کو نقصان پہنچانے والا، تو اس پہ عمل کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ پہ روک دے گا ان کے ہاتھ، یا ان کے دل بدل دے گا کہ وہ کہ میں کیوں تکلیف دے رہا ہوں اس کو۔ تو انسان اپنا محاسبہ اور گناہوں سے توبہ کرتا رہے، بس یہ ہے توکل میں اضافہ کرنے کا نسخہ، اپنے گناہوں کا احتساب کرنا اور توبہ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو بس سے پشت بھی اگر ڈالنا ہو تو وہ ڈال کے تو اپنی زندگی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ وہ گزاریں۔ تو اس سے ایمان اور توکل میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے اور محاسبہ کرتے رہیں گے، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے، تو ایمان آپ کا سے مضبوط ہوگا، اور توکل جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ توکل کے بہت فائدے ہیں، میرا خیال ہے وہ گننے بھی مشکل ہے، مگر میں نے کوشش کی کہ 4-5 چیز جو ہیں وہ بیان کروں، مگر اسی میں بے حساب بہت فائدے ہیں۔ یعنی اب اگر میں گنتوں تو شاید 15-20-30 بھی میں گن لوں، اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے اپنی زندگی کے لیے، اپنے لیے پہلے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اجر اور ثواب اور اس کی خوشی خوشنودی وہ تو یقیناً بہت ہے، مگر یہ انسان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کے بچوں، آپ کی خوشحالی، آپ کی فیملی میں آپ کی اچھی لائف، دوستوں کے ساتھ خوش سلوکی، اور جھگڑوں اور ڈپریشن اور سٹریس سے اپنا آپ کو بچانا، یہ سب پہ توکل آ جائے تو حاوی ہو جاتا ہے، باقی چیزیں آپ سیکنڈری سمجھیں گے ان کو۔ تو پہلا جو فائدہ ہے وہ ایمان میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ قریب آپ کے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں توکل کرنے والوں کو میں دوست رکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، مجھے بہت محبوب ہے توکل کرنے والے کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اب یہ آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا ہے غم، دکھ، مصیبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے میں آپ کو ہمت ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ برے اعمال اور شیطان کے تسلط سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ یہ بھی بالکل اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ یہ توکل کرو اور میرے پہ بھروسہ کرو تو میں آپ کو بچاؤں گا شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں کے۔ شیطان آپ کو سب سے بڑا دشمن آپ کا شیطان ہے، میں اس سے حفاظت کروں گا آپ کی، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ توکل کے کے لیے سبب میں نے بیان کیے ہیں کہ زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر اور استغفار اور توبہ کرتے رہو اور برائیوں سے بچتے رہو، تو وہ سب جو ہے اس سے آپ کا توکل میں اضافہ ہوگا، اور توکل کے پھر یہ فائدے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ثابت قدمی سے مایوس ہوئے بغیر انسان کوشش کرتا رہے۔ یہ تمام باتیں انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہیں۔ ظاہری اسباب اور تدبیر کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے،
یہ پانچویں سمجھ لیں آپ کہ بے حد اہم ہے کہ کہتے ہیں بعض کہ جنہیں توکل اگر کر لیا تو پھر ظاہری اسباب کیا کرنے، جیسے آج کل کرونا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا پرواہ نہیں کرتے، ماسک نہیں پہنتے، فاصلہ نہیں رکھتے، یا جو بھی اس میں ہدایات ہیں ان کو نہیں، اس لیے واقعی میں خود دیکھا ہے پریکٹیکل، اور خود سنا بھی ہے لوگوں سے کہ ماسک کیوں نہیں پہنتے، وہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس پہ توکل، یہ نہیں توکل یہ ہے کہ تدبیر اور جو بھی وسائل آپ کے ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں، اس سے پہلے بچنا ہے آپ کو، کوشش کرنی ہے آپ کو، تدبیر کرنی ہے، اس کے بعد توکل ہے، یہ ہے اصل توکل یہ نہیں کہ اسباب کو تو نہیں کرنا، وہ یہ تو اللہ تعالیٰ، یہ توکل کے خلاف ہے۔ بس یہ بھی علماء کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو اسباب اور اس کو اختیار کرنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ توکل کا نچلا درجہ ہے کہ اسباب، سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ کچھ نہیں کرو، مسجد میں جاؤ آپ، بے شمار اس دوران ماسک نہیں پہنے ہوتے، تو یہ ان کا یہی اعتقاد ہے کہ نہیں جی، یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ توکل اور اسباب یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، یہ نہیں، تو یا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ اسباب نہ کرنا تو یہ زیادہ اچھا درجہ ہے توکل کا، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، قرآن کے منافی۔ تو توکل کرنا جو ہے وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بہت آیات میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ظاہر ہے کہ توکل اور تدبیر جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اعتماد اور یقین اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہوتی ہے، جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، لکھا ہوا ہے وہی ہوگا۔ اور توکل کے مختلف درجات ہیں جن کا تعلق ایمان کے درجات اور یقین پر بھی ہے۔ توکل کے بھی درجات جیسے میں نے کہا ہے کہ کمزور بھی ہوتا ہے، وسط بھی، اور بہت مضبوط بھی، اور اس کا تعلق پھر آپ کے جو اعمال ہیں، درجات ہیں، عبادات ہیں، اور حقوق العباد جو ہیں اس کی کتنی زیادہ آپ خیال رکھتے ہیں، وہ اس کے حساب سے توکل جو ہے اس کے بھی درجات۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو اپنا توکل اور اپنا ایمان جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرنے لگے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کچھ آیات ہیں، بلکہ کافی آیات ہیں جن میں توکل کا ذکر آیا ہے، تو چند ایک جو ہے وہ میں سلیکٹ کی ہیں، کچھ اس ایپیسوڈ میں اور کچھ اس کے بعد جو 3-4 ایپیسوڈ اور آئیں گے تو کچھ ان میں پھر آئیں گی قرآن کی آیات، اور بہت بے شمار احادیث ہیں ان پہ بھی اسی قرآن کی جو آیات ہیں انہیں کی آگے تفسیر اور تفصیل ہے۔ تو پہلی جو آیت میں نے لی ہے وہ سورہ آل عمران کی 159 آیت جو ہے وہ ہے جی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ کتنی گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ یہ کر لو تو میں گارنٹی میرے دوست بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو دوست بنا رہا ہے، صرف توکل جو ہے، توکل کے جو لوازمات ہیں، اسباب ہیں، ان کو اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو دوست بنا لے، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میرا اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ جس کو، جو متوکلین ہوتے ہیں وہی محسنین بھی بن جاتے ہیں، تو وہی جو ہے وہ توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے، وہ توبہ کرنے والے بھی توکل کریں گے۔ اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ توبہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوست بنا لے گا۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ان کے لیے، اور اگر کہیں نہیں ایک اچھا سو یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ،
یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج، کہ تم نرم مزاج ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے تم پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو فرما رہے تم پہ کتنی بڑی یہ رحمت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج کیا ہے۔ اور اگر کہیں ہوتے تم سخت مزاج، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سخت مزاج ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ سخت مزاج اور سنگ دل، سخت مزاج نہیں، بڑے شدید سخت بھی ہوتے لوگوں کے ساتھ، تو ضرور منتشر ہو جاتے یہ تمہارے گرد و پیش سے۔ تو یہ لوگ جن کو تم تبلیغ کرنا چاہتے یہ تمہارے نزدیک ہی نہ آتے، یہ سب یہ ادھر ادھر ہو جاتے، بھاگ جاتے تم سے، کہ اگر تم شدید ہوتے اور سخت ہوتے اور سنگ دل ہوتے اور ان کے ساتھ نرمی نہ اختیار کرتے، تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے تم پر، تو یہ تو تم اپنا کام نہ کر سکتے۔ یہ جو بھی ذمہ لگایا، یہ آپ تم نرم دل ہو، برداشت کرتے ہو لوگوں کی باتوں کے، لوگوں کے ظلم اور ستم اور ان کے لعن طعن، کیا کچھ نہیں انہوں نے زیادتیاں کی، ان کو برداشت کرنا اور پھر ان کو دعوت بھی دیتے جانا، اور پھر یہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرو جو تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، جو تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو تم چھوڑ دو، نہیں، ان کے لیے کوشش کرو ان کو قریب لانے کی، اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ دیکھو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے لیے ان پہ سختی نہ مت کرو، تم پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، مت ان پہ سختی۔ تو یہ ہمارے لیے ہے، نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا تو اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہمارے لیے وہ بہت ہی نصیحت ہے، نصیحت نہیں بلکہ تنبیہ ہے۔ تو وہ منتشر ہو جاتے تمہارے گرد و پیش سے، تم معاف کر دو، وہ معاف بھی کر دو جو تم پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، سختیاں کر رہے ہیں، تم پہ کوڑا پھینک رہے ہیں، تمہیں بہت تکلیفیں دے رہے ہیں زبان سے، عمل سے، ہر طرح سے، ان پہ یہ نہیں کہ آپ ان پہ سختی نہ کرو اور ان پر نرم رہو، نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ان کو معاف کر دو، جو کچھ بھی وہ تمہیں کر رہے ہیں ان کو معاف کر دو، بدلہ نہیں ہے، ان کو بدلہ نہیں لو، معاف کر دو، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور ان کو معاف بھی کر دو، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دو، کہ جو بھی کیا ہے تم تو معاف کر دیا، تو مجھے بھی کہو کہ میں بھی ان کو معاف کر دوں ان کے گناہ، اور ان کے حق میں یہ جو ہے دعائے مغفرت کرو، اور مشورہ لیتے رہو ان سے دین کے کام کا، اور جو بھی تمہارے ساتھ آ جاتے ہیں لوگ اور تمہارے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، تو ان سے مشورہ کیا کرو، دین کے معاملات میں مشورہ کرو کہ کیسے اس کام کو آگے بڑھایا جائے، یا جو بھی تدابیر اختیار کرنی ہے تو ان سے مشورہ کرو۔ مشورہ کرنے کی اہمیت اس میں ہے۔ دیکھو اس آیت میں کتنے احکام ہیں ہمارے لیے، یقین جانو کم از کم 4-5 احکام ہیں جو ہر انسان کی زندگی، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، نرم ہونا، تشدد نہ ہونا، سنگ دل نہ سخت ہونا، اور پھر جو بھی آپ کے آس پاس ہوں زیادتیاں کریں کو تو ان کو معاف کر دو، ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کو دعا بھی کرو، ان کے لیے دعائے خیر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کو سیدھے راستے پہ لے آئے، اور پھر جو تمہارے ساتھ آ جائیں، جن کو تم سمجھو کہ اب یہ میرے ساتھی ہیں، یہ بھی پھر اپنے کام سے مشورہ لو، جو مخلص ہیں تمہارے ساتھ، جو بھی ہمارے لیے ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں مخلص ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، تو اپنے کاموں میں کے لیے ان سے مشورہ لیا کرو۔ پھر جب پختہ فیصلہ کر لو، اس سب کے بعد مشورہ تدبیر کرنے کے بعد تم کسی بات پہ بھی فیصلہ کر لو کہ اس کام کو ایسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، جب فیصلہ کر لو تو اس کے بعد پھر کرو تو توکل کرو اللہ پر، یعنی یہ سب کرنے کے بعد توکل ہے، صبر اور برداشت اور تکلیفیں دوسروں کی برداشت کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کے لیے دعائے خیر کرنا، دوسروں سے مشورہ کرنا کہ کیسے جو ہے اپنے کام جو ہے اس میں بہتری لا سکے، اور پھر جو ہے پھر پختہ فیصلہ بھی کرو اپنا، اور پھر اس کے بعد کوشش، پوری تدبیر، یہ سب کرنے کے بعد پھر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑو۔ کتنی خوبصورت
اس سے اچھی ہو نہیں سکتی توکل کی تعریف اور توکل کے فائدے یا توکل کی، اور آگے تفصیل اور آیات میں بھی ہے، مگر بنیاد یہ رکھ دی ہے 159 جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی، یہ توکل کیا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ آگے تفاصیل آگے بہت آیات میں ہے، اسی کی تائید بھی ہے، اس میں کچھ اضافہ بھی ہے، مگر اضافہ اس میں سمجھیں، اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کی یعنی تفسیر کہہ لیں، مگر بنیاد اس آیت میں رکھ دی گئی ہے کہ توکل کیا ہے، توکل کے کیا فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ متوکل لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلکہ ان کو دوست بنا لیتا ہے۔ بے حد اہم ہے، بے حد اہم۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سورہ النساء جو ہے اس کی آیت 81 آیت 81 جو ہے وہ ہے سورۃ النساء کی، میں وہ تلاوت کروں گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ بس بہت اہم ہے، اسی کی آگے جو ہے مزید تاکید اور کچھ زیادہ تفسیر جو آل عمران کی 159 آیت ہے، تو بہت خوبصورت، بہت ہی اچھی یہ بھی آیت ہے ایک جو میں نے سلیکٹ کی۔ تو اس کا ترجمہ، اور کہتے ہیں ہم فرمانبردار ہیں، مگر جب چلے جاتے ہیں، یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان بظاہر لے آئے اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے فرمانبردار ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، مگر جب چلے جاتے ہیں تمہارے پاس سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ بہت کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان تو لے آئے ہیں مگر اصل میں دل میں نہیں ان کے اترا ایمان، یا کمزور ایمان ہے۔ تو راتوں کو وہ مشورہ کرتے ہیں، ایک گروہ ان کا، اور خلاف اس کے کہ جو تم کہتے ہو، یہاں جو تم ان کو کہتے ہو یا جو مان کے جاتے ہیں تو اس کے خلاف جا کے اور پھر اپنے راتوں کو مشورہ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ یا منافقوں کے ساتھ، تو جو اس کے خلاف ہے جو آپ ان کو بتاتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ لکھ رہا ہے جو مشورے یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ مشورے کرتے ہیں اور تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور جو کچھ بھی تم تکلیف پہنچانے کے لیے یا رکاوٹ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات جو ہے وہ لکھ رہا ہے۔ سو پرواہ نہیں کرو ان کی، تم پرواہ نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، ان کی پرواہ نہ کریں یہ جو ہیں ایسے منافق، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کا احساس کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب برداشت کرتے جاؤ ان کے زیادتیاں، اور خبردار بھی رہو ایسے لوگوں سے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو مگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ کافی ہے آپ کے لیے، اور کارساز ہے، ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے، جو بھی وہ چاہے گا وہی ہوگا، تو کارساز وہی ہے، تو اس پہ بھروسہ کرو۔ بے حد اہم ہے۔ تو اس کے بعد سورہ انفال کی آیت ہے 49، بہت اہم آیت، بہت اہم۔ 49 جو ہے وہ بھی ملتی ہے اسی سے مضمون کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہا ہے کہ منافق جو ہیں جیسے پہلے بیان ہوا ہے اسی کی آگے مزید تشریح، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خبردار ہو ان سے۔ تو اِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِہِم مَرَضٌ غَرَّ ہَؤُلَاءِ دِینُہُم وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ۔ اس کا ترجمہ، جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں روگ ہے اور مغرور کر دیا ہے ان کو ان کے دین نے، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے
متکبر بنا دیا جو ایسے ہیں، حالانکہ جس نے بھروسہ کیا اللہ پر تو یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو منافقوں کو جو دل میں روگ ہے، جن کے دل صاف نہیں ہے، جو اسلام تو لے آئے مگر دل میں نہیں اترا، یا کمزور ہے، یا ایک تو کمزور ہے، تو ایک یہ ہے کہ منافقت نہیں، وہ صرف داخل ہوتے ہیں اسلام میں اپنے آپ کو یا تو بچانے کے لیے کفار سے، یا کسی مقصد کے لیے اپنے ذاتی جو ہے مقصد کے لیے داخل ہوتے ہیں، یا نقصان پہنچانے کے لیے داخل ہوتے ہیں اسلام کو اور دین کو اور آپ کو۔ تو ایک تو وہ ہے بد نیت، تو ایک وہ ہے جو نیت تو ان کی ہے مگر دل کمزور ہیں ابھی ان کے، وہ کبھی دل کی بات سن لیتے ہیں، کبھی جا کے ان کی بات سن لیتے ہیں، تو کچھ ان کا بھی ایمان مضبوط نہیں ہوا۔ تو یہ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں، ایک تو منافق نہیں ہے مگر کمزور ان کا ایمان ہے، تو ایک جو واقعی دل سے ہی منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ نہ کرو، ٹھیک ہے، بس جو وہ کرتے ہیں وہ ان کو کرتے جاؤ، جانے دو، میں لکھ رہا ہوں ہر چیز ان کی جو بھی وہ کر رہی ہیں غلط اور مشورے اور تمہیں تکلیف دینے کی، تو آپ اپنے کام جو ہے وہ جاری رکھیں اور صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں کہہ رہا مجھ پہ بھروسہ رکھو اور میں ہی حکمت والا ہوں اور زبردست، یقیناً میں زبردست ہوں، جو کام بھی ہونا ہے وہ مجھ سے ہی ہونا ہے، اور مجھ پہ ہی بھروسہ رکھو، بہت زبردست ہوں۔ ان کے لیے جو منافق ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے بہت زبردست ہوں اور حکمت والا ہوں میں، حکمت سے آپ بھی چلو، میں بھی حکمت والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہدایت دے رہا ہے کہ منافق اور کافروں کے ساتھ جو ڈیلنگ کرنی ہے اور ان کو پیغام پہنچانا ہے، وہ کس انداز سے کس طرح پہنچانا ہے، نرم دلی سے، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ پیغام دین کا ان کو پہنچانا، اور پھر توکل بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا، یقین کرنا کہ کارساز وہی ہے، آخر کسی نے ایمان لانا ہے، کافروں نے نہیں لانا، وہ اللہ تعالیٰ پہ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے اور کس نے نہیں لانا، یہ میرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے جاؤ، تو اس چیز کا نہیں خیال رکھو کہ کون ایمان لائے گا تو کون نہیں ایمان لائے گا، وہ جس نے لانا ہے وہ میرے حکم سے ہی ہے، جو نہیں لانا وہ بھی میرے حکم سے ہی۔ تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت ہے 51 نمبر، بے حد اہم ہے یہ بھی 51 نمبر، یہ کیونکہ یہ پہلا جو ایپیسوڈ ہے اس میں نے بہت جو اہم ہیں آیات اللہ تعالیٰ کی توکل کے متعلق وہ میں نے کی ہیں، یہ 4 ہیں، تو اس کے بعد ایپیسوڈز آئیں گے، ان میں بھی آئیں گے کچھ اور، ان میں اضافہ ہوگا توکل کی تعریف میں اور فائدے کیا ہیں، اضافہ ہوتا جائے گا، یہ مضمون جو ہے وہ بڑھتا جائے گا کہ ایپیسوڈز میں، اور ریپیٹ بہت کم ہوگا، کچھ ہوگا مگر اسی کی تائید میں یا اسی کو کچھ اضافہ کر کے، مگر ہر آیت، ہر اس کا مفہوم اور کانٹیکسٹ مختلف ہوتا ہے۔ توکل کی بات ہو رہی ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جا رہا ہے، کہیں اور توکل کی بات ہو کسی اور پیغمبر کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، دوسرے پیغمبر جو ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوگی توکل کی، اس لیے سب جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے ایپیسوڈ، اور سب توکل کی آیات ایک جیسی نہیں ہیں، ان کا کانٹیکسٹ مختلف ہے، اور ہمارے لیے بھی نصیحت جو ہے اس میں، ہدایت اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وہ ان کو سب آیات کو پڑھنے، غور کرنے اور ان کو پہ عمل کرنے سے۔ تو یہ جو آیت ہے 51 سورہ توبہ کی، وہ ایسے ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں توکل کرنے والے اور مومن کون ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں وہی اصل میں مومن ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا ترجمہ کہہ دیجئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، یہ بھی کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں کوئی بھلائی یا برائی مگر وہ جو لکھ دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے ہوگا وہی،
بھلائی ہو برائی ہو دونوں چیزیں وہی ہوں گی، اس لیے آپ کوشش کرتے جائیں، یہ ہمارے لیے بھی کہ جو بھی کہا ہے اس کی آپ کوشش کرتے جائیں، مگر یہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، جو میں نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ تو اہل ایمان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھو، اسی پر توکل رکھو، اور یہی جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی بھی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو پسند کرے گا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ منافقوں کو مسلمانوں کی خوشی، فتح اور نصرت تو برداشت نہیں ہوتی، وہ تو تمہاری شکست اور ناکامی پر ہی خوش ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو چاہتا ہے کہ ہر بات جو ہے اس کو اللہ کو ہی کارساز سمجھیں اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اپنی تدبیر اور وسائل اور عقل اور دانش استعمال کرنے کے بعد بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کریں۔ تو یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی، بہت کئی 4-5 سالوں سے یہ ذہن میں تھا، خیال تھا کہ اس پہ جو ہے کوئی کام کیا جائے اور آپ تک یہ پہنچایا جائے، اور یقین جانیں یہ 3-4 سالوں کی جو محنت لکھتا رہا اس کے متعلق، اور اب اس کو کنسالیڈیٹ کیا اور مضامین بھی بنا رہا ہوں۔ تو شکر صبر جو ہے اس کے سب سنیں 1 سے 24، اور ہر ایپیسوڈ اس میں مختلف ہے۔ آپ یوٹیوب میں بینات القرآن اور آگے شکر صبر کریں گے تو سارے آ جائیں گے۔ ایسے ہی اس سے پہلے قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے، 17 ہے وہ ایپیسوڈ، لازمی سنیں۔ ایک اس کا سن لیا کریں، ایک صبر شکر کا اور ایک توکل کا روزانہ، یہ 3 جو ہے وہ 15-20 منٹ اس کے لگ بھگ، یعنی تو ایک لازمی سنیں روزانہ، اور اپنی زندگی کا معمول بنا لے خدا۔ اس میں وظیفہ بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا، کیا چیز اللہ کو پسند ہے آپ کو پتہ چلے گا، احکام کیا ہیں آپ اس کو فالو کریں گے۔ یہ زندگی بدلنے والے ہیں یہ بیانات، یہ جو ہے قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، شکر اور صبر اور توکل، اس کے بعد انشاءاللہ تقویٰ بھی آئے گا، وہ بھی آئیں گے۔ تو یہ میں جاری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور سمجھ دے اور عقل دے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھا اس کو بیان کر سکوں، تاکہ آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی خوشحال زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ 4 جو میں نے بتائے ہیں قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز سے آپ سرچ میں کریں گے تو یہ آ جائے گا۔ تو یہ تو اس میں تو آپ میرا بینات القرآن یہ نام بھی نہ لکھیں، قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، اللہ تعالیٰ کی توفیق، یہ یونیک ہو گیا، یہ ٹائٹل ہی یونیک ہو گیا، یہ اس پہ اور کام نہیں کہ ہوا اس کا مطلب کسی نے کہ کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز ہی آپ انٹر کریں تو وہ کھل جائیں گے میرے یہ جو ایپیسوڈ ہیں قرآن ریپیٹڈ شارٹ، بے حد اہم ہے، ایک کوشچن ہے۔ تو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے سنا، میں نے جو سنایا آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، مع السلامہ، مبشر محمود شاہ۔